اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کا موضوع تھا تصوف کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تصوف کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ بہت ہی عمدہ سوال جس پر تمام بھائیوں کے جوابات اس قدر آئے ہیں۔ جناب صوفی احمد صاحب نے کہا کہ تزکیہ ہی تصوف ہے، تزکیہ ہی تصوف ہے۔ صوفی پرویز احمد صاحب نے کہا خیالات کی پاکیزگی کا نام تصوف ہے۔ آفاق یعنی جو کچھ باہر ہے اسی کو انفاس یعنی اپنے اندر دیکھنا تصوف ہے، اور ظاہری میں کو مٹانا اور باطنی میں کو پا لینا ہی تصوف ہے۔ صوفی سرفراز عتیقی صاحب نے کہا کہ تصوف مطلب تجربہ کرنا، خدا کا خودی میں ظہور کر کے دیکھنا ہی تصوف ہے، اور مراقبہ میں مقام محمود پر کھڑے ہو جانا ہی تصوف ہے۔ صوفی عمران اکمل چشتی صاحب کہتے ہیں کہ اگر زہد کے ساتھ محبت ملا دیا جائے تو زہد تصوف بن جاتا ہے۔ صوفی عدیل احمد صاحب نے کہا کہ تصوف حسن معاملہ ہے۔ حسن معاملہ سے مراد آپ کی ظاہری زندگی و افعال اور باطنی خیالات کی درستگی ہے۔ ظاہری زندگی میں عمدہ اخلاق، حقوق العباد، عفو و درگزر، عدل و احسان، نیکی و بھلائی، مراقب کا لحاظ اور شریعت کی روح سے اور جھوٹ، غیبت و ہر برائی سے بچنا، اور باطنی طور پر توجہ اللہ رکھنا اور دل میں شک نہ آنے دینا، مخلوق میں مشغول نہ ہونا تصوف ہے۔ اس لیے اس کو حسن معاملہ کہا گیا کہ ہر معاملہ جو درپیش ہو ظاہری یا باطنی اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوۃ حسنہ پر عمل کرنا اور خیال میں رکھنا ہی تصوف، یہ صوفی کی زندگی کا طرز عمل ہوتا ہے۔ کہ جناب صوفی ثقیل احمد وارثی صاحب نے کہا کہ تصوف اصحاب صفہ سے نکلا ہے۔ اصحاب صفہ مدینہ شریف میں ایک چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے اور حضور کے دیدار کے لیے منتظر رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیتے تھے ان کو وہ کھا لیتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کرتے تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 273 نمبر میں آیا ہے۔ صوفی سلطان اقرب علی شاہ قادری سروری صاحب نے فرمایا کہ تصوف علم باطن ہے، تصوف باطنی طہارت کا نام ہے، تصوف تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کو کہتے ہیں، تصوف اخلاق حسنہ، قوت محبت کا نام ہے، عبادت سے اللہ کو، اطاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت سے بندوں کو راضی کر لینا یہ تصوف ہے، مخلوق سے منہ موڑ کر خالق کی طرف دائمی طور پر رجوع ہو جانا تصوف ہے، نفس کی مخالفت کرنا ہی تصوف ہے، تصوف بے ریا عبادت کا نام ہے، تصوف احسان و سلوک کا نام ہے، تصوف ایمان اور عشق کی بنیاد، تے سے توبہ، سعد سے صفا، صفائے قلب، اور واو سے وحدت، اور فے سے فنا۔ پیر عمر قادری صاحب عدلی نے کہا کہ تصوف راہ طریقت کا کانسیپٹ ہے۔ تصوف کا اصل معنی اپنے باطنی کی صفائی، اپنے نفس کا تزکیہ، قلب کی صفائی ہوتا ہے۔ راہ طریقت میں سب سے اہم ترین چیز تصوف ہے۔ جو تعلیم باطن کی صفائی، باطن کی پاکی کے لیے دی جاتی ہے اسے تصوف کی تعلیم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں تصوف اس آیت سے تعلق رکھتا ہے، قد افلح من زکاہا۔ سب سے پہلے ہمیں نفس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، پھر روح کا تزکیہ بھی کرنا ہوگا، تبھی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزلیں ملیں گی۔ اصل جڑ تصوف ہے۔ مختلف اولیاء اللہ نے تصوف پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ صوفی ظفر افتخاری زوری صاحب نے کہا کہ تصوف وہ راستہ ہے جس کے وسیلے سے صفائی قلب حاصل ہو اور نفس کی پاکیزگی کا طریقہ اور علم و معرفت حاصل ہو۔ مزید کہا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے تجھے کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ مزید یہ کہ تصوف ایک ایسا اسکول آف تھاؤٹ ہے جس میں انسان کو انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ مزید انہوں نے بہت سے تحاریر تصوف کے متعلق پوسٹ کیے ہیں۔ جناب صوفی عمران شیخ صاحب نے کہا کہ تصوف انسان کے دین اور دنیا دونوں کو سنوار دیتا ہے اور انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہ جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے مرنا تصوف کا قول ہے۔ وہ کون تھا جو مر گیا، کس کو وصال ہے؟ جناب رضوان صاحب کا انہوں نے شعر لکھا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ تصوف پاکیزہ اخلاق کا نام ہے، جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے وہ اتنا ہی صوفی ہوگا۔ یہ جناب صوفی عمران شیخ صاحب کے باتیں تھی۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی صاحب کا بھی سنیے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے باطن کو نور معرفت، توحید سے صاف کرنے اور اللہ کے قرب میں دنیا میں رہتے ہوئے شامل ہو جانے کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف 4 لفظوں سے ہے، تے، ساد، واو، فے۔ تے سے توبہ، ظاہری اور باطنی توبہ، ساد سے صفائی یعنی قلب کی صفائی،
واو سے مقام ولایت، اور پھر سے فنا فی اللہ، اپنے ذات سے فنا ہو کر اللہ کی ذات میں بقا ہو جانا۔ جناب صوفی معراج صاحب مہاراشٹر سے ہیں، انہوں نے کہا کہ عقیدے کو درست کرنے کا نام تصوف ہے، تصوف اخلاص کا نام ہے، اور تصوف ایک راستہ ہے، راہ سلوک ہی تصوف ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ایمان والوں کے، اور ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ تصوف کا تے مطلب ترک ہے، سب چیز کا ترک، ترک دنیا، ترک لذت، ترک خواہش، ترک عقبہ۔ مزید یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تو دنیا میں رہ اور دنیا تیرے میں نہ رہے، یہ ہے تصوف۔ صوفی عدیل صاحب نے فرمایا کہ لفظ تصوف نہ صوف سے ہے نہ صفا سے، بلکہ یہ لفظ صفا سے ہے۔ تصوف ایک باطنی علم ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس سبز زار میں آتا ہے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جس طرح بہت سارے ظاہری علوم ہیں، اسی طرح باطنی علم بھی ہے۔ تصوف انہی علم باطنی میں سے ہے۔ تصوف بھی ایک طرح کا علم ہے، لیکن اس کی حقیقت سے آشنا ہونا آسان نہیں ہے۔ اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو مجاہدات، ریاضات، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس، مراقبات، کیفیات اور واردات قلبی پر عبور حاصل جس کو ہو۔ تصوف عملی رخ ہے، علمی نہیں ہے، اور اس کے حقائق عام انسان کے عقل سے بالا تر ہے، اسے عقل سے قیاس تک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن علم تصوف میں اگر ذرا سی بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے تو اس کے آگے کا گرہ خود بخود کھل جاتے ہیں اور اس کے راز سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اور تصوف کو اسی لیے نوری علم بھی کہا جاتا ہے۔ اور مزید تصوف کو سمجھنے کے لیے اولیاء اکرام، صحابہ اکرام کے سوانح عمریاں پڑھی جائیں، اور بہت سے کتب موجود ہیں اس پر۔ پھر فرمایا، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف اخلاق کا نام ہے۔ جو اخلاق میں تجھ سے آگے ہے وہ تصوف میں بھی تجھ سے آگے ہے۔ صوفی ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ صاحب حکمت ہو۔ اگر صوفی حکمت سے خالی ہے تو صوفی ہونے میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تصوف سارے کا سارا حکمت اور اخلاق ہے۔ ڈاکٹر اختر محمودہ صاحبہ نے کہا کہ تصوف الصفا سے ہے، وہی لفظ ہے صفا سے ہے یا الصفا سے ہے۔ اور حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو تمام خواہشات سے ہٹا دینا کلی طور پر یہ تصوف ہے۔ اور صوفی وہ نہیں کہ کسی کے قبضے میں ہو اور نہ کسی کا اس پر قبضہ ہو، صوفی آزاد ہوتا ہے۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ دل سوائے رب کے کسی اور کو نہ دیکھے، دل جو ہے سوائے رب کے کسی اور کو نہ دیکھے، یہ تصوف ہے۔ اور تصوف دل کے مختلف قدرتوں کو دور کرتا۔ مزید حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے حوالے سے کہا کہ اگر تو رب سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، رب کی وحدت چاہتا ہے، تو کسی فقیر کے آگے جھک جا۔ صوفی کامران صاحب نے کہا کہ صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسانی کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے۔ رسم اور علم نام تصوف نہیں بلکہ اخلاق کا نام تصوف ہے، اور تصوف سراپا اخلاق ہے۔ تصوف کی 8 بنیاد ہے: سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، گدڑی، سیاحت اور فقر۔ صوفی عاشق سہروردی صاحب نے کہا کہ تصوف 4 حروف کا مجموعہ ہے: ت سے توبہ، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا، سات سے صفائی قلب، دل کو پاک کرنا تمام خواہشات سے، اور واو سے ولایت۔ جب ت اور سات کا سفر پورا ہو جاتا ہے تو ولایت پر پہنچتا ہے۔ اور ف سے فنا ہے، بندہ اپنے مولا میں فنا ہو جاتا ہے، جیسے قطرہ دریا میں مل کر دریا ہو جاتا ہے۔ صوفی الطاف علوی صاحب کہتے ہیں کہ تصور میں ہی تصوف ہے، سارا دار و مدار تصویر پر ہے، تصور ہی تصوف کا جڑ ہے، یہ صوفی الطاف علوی صاحب نے کہا۔ اور صوفی شاہ نواز منصوری صاحب نے کہا کہ تصوف نام ہے احسان کا، اخلاص کا، حکمت کا۔ تصوف تقاضا ہے شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا۔ پھر جناب صوفی ثقیل احمد واسطی صاحب نے کہا کہ تصوف تصویر دیکھا، اس کی تعظیم کیا، اس کے خیالوں میں گم ہوا، اور تصور کیا خود میں حاضر ہو گیا، اس کے زبان سے جو نکلا وہ چھپے ہوئے رازوں کو عیاں کر دینا ہی تصوف ہے۔ صوفی عمر صاحب نے کہا کہ مذہب اسلام میں تصوف کی بنیاد جہاد اکبر سے ہے، اور تزکیہ نفس کے علاوہ تصوف کچھ نہیں۔ تزکیہ نفس کوئی معمولی کام نہیں ہے، موتو قبل انتا موتو سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ مرشد کامل کے توجہ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ پھر جناب صوفی ثقیل احمد وارثی صاحب نے کہا کہ ت سے تصویر اور سات سے صورت اور ت سے تکنا بھی ہوتا ہے۔ اصحاب صفہ رسول پاک
وہ صرف تکتے ہی رہتے تھے اور ہمیشہ تقوی پر قائم رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے خواہشات کو فنا کر دیا تھا۔ اب اگر ہم بھی ان کے جیسا عمل کریں تو یہی تقوی ہے اور یہی تصوف ہے۔ مزید فرمایا کہ ہم ان کے ایسا عمل کریں، یعنی اپنے پیر و مرشد کا تصور کریں اور ان کے باتوں پر عمل کریں، تو یہی تقوی اور یہی تصور۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ بے کا نقطہ میں ہوں اور تے کا دو نقطہ امام حسن اور امام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب صوفی مزمل صاحب نے کہا کہ راہ سلوک چلتے ہوئے اپنے آپ کی صفائی کرنا ہی تصوف ہے۔ تصوف اسلام کا مغز ہے۔ تصوف کا علم مدرسوں میں نہیں ملتا، اس کے لیے جنگلوں میں جانا پڑتا ہے اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی طرف سے دو علم ملا ہے، ایک علم کو سب جانتے ہیں اور دوسرا علم ہے کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم میرا قتل کر دو، وہ علم ہی تصوف ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تصوف پاک کرنے والا علم ہے۔ تصوف کا اصل مقصد ہے منزل یکسوی۔ صوفی گوہر علی شاہ نے کہا کہ تصوف خانقاہوں کا علم ہے جو صوفیوں سے لیا جاتا ہے۔ صوفی وہ ہے جسے دولت سرمدی حاصل ہو، اور تصوف علم باطن، علم توحید، علم سلوک، علم طریقت، علم معرفت، علم لدنی، علم اسرار، علم تزکیہ نفس، علم جہاد نفس اور تزکیہ علم باطن الباطن کا نام۔ تصوف کو اہل حق ہی جانتے ہیں۔ صوفی مستقیم وارثی صاحب نے کہا کہ تصوف علم باطن ہے، باطنی طہارت کا نام ہے۔ تصوف تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کو کہتے ہیں، اور تصوف اخلاق حسنہ محبت کا نام ہے۔ تصوف ایک سمندر کے مانند ہے، اس میں جتنا بھی آپ غوطہ لگائیں گے اتنا ہی ہیرے جواہرات پائیں گے، آپ کو ملیں گے۔ ہمارے عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن یہ علم ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ جس نے مولا کائنات کو جانا اور پہچانا اس نے تصوف کو جانا اور پہچانا، جس نے پنجتن پاک کو جانا اس نے ہی تصوف کو جان لیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کو تمام علم اپنے سینے سے عطا کر دیا، وہی علم سینہ بسینہ ہی چلا آ رہا ہے۔ اس علم کو بزرگوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا۔ تصوف اور تصور کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ جہاں تصوف ہے وہاں تصور ہے، اور جہاں تصور ہے وہاں تصویر ہے، انہوں نے فرمایا تھا۔ تصوف نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ صوفی نصیر قادری سروری صاحب نے کہا کہ تصوف تا یعنی جڑے رہنا، ملے رہنا، اور تہ یعنی گہرائی۔ تصوف صفا سے بنتا ہے، صفا یعنی طہارت، پاکی سے جڑے رہنا اور پاکی کی تہ میں مل جانا۔ اللہ اکبر۔ تصوف عبادت کی انتہا ہے۔ تصوف اپنے خیالات کو ہٹا کر یکسوئی سے خدا کی خدائی میں غرق ہونا ہے۔ تصوف خود کو بھولنا، خود کو فنا کر دینا، وصال یار ہو جانا۔ تصوف یعنی ظلمات سے نور کی طرف لوٹنا ہے، اپنے وجود کے، اپنے باطن کو، اپنے من کو اور قلب کو صاف کرنا ہے، نفس کی طہارت کرنا ہے اور دل میں رب کو بسانا ہی تصوف ہے۔ اپنے وجود کے تمام اعضاء میں اور کائنات کی ہر چیز میں خدا کی قدرت کو دیکھنا اور غور و فکر کرنا ہی تصوف ہے۔ خدمت خلق کرنا اور دنیا کو ترک کر دینا ہی تصوف ہے۔ اللہ اپنی مکمل صفتوں کے ساتھ حضور مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود میں آ کر دنیا میں اپنی صفاتوں کو ظاہر کیا، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو باب العلم کہا کر اختیار دے دیا، اور مولا علی سے وہی علم درویش، فقیر، اولیاء اللہ، پیر و مرشد تک پہنچا۔ راحتوں کو چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنا ہی تصوف۔ جو حالت تصوف میں رہتے ہیں وہی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور وہی علم والے بھی ہوتے ہیں۔ تصوف یہ ہے کہ دل سوائے رب کے کسی اور کو نہ جانے اور کسی اور کو نہ دیکھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دو طرح کا علم عطا کیا ہے، ایک جو میں نے تمہیں بتایا، اور دوسرا جو میں نے نہیں بتایا۔ اگر بتا دوں تو تم میرا سر دھڑ سے الگ کر دو۔ یہ انہوں نے مزمل صاحب کی بات کو انہوں نے بھی پیش کیا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ طریقے سے آپ نے تصوف کا بالکل یوں کہیے کہ بال کا کھال نکال دیا ہے اور اتنی گہری تحقیق پیش کی ہے کہ اب تو مجھے اپنے طرف سے کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ محترم، بالکل صحیح آپ تمام حضرات نے فرمایا ہے، اپنا بھی نظریہ وہی ہے کہ تصوف لفظ جو ہے صفا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ صفائی۔ تصوف کا مطلب ہوتا ہے راہ باطن، اور اپنے باطن کی صفائی، اپنے اندر کی صفائی، تزکیہ، تصفیہ اور تنزیہ جو بتایا گیا ہے وہ تصوف ہی ہے۔ اور سب سے پہلے صوفی اگر کہا جائے تو حضرت آدم صفی اللہ ہیں،
چونکہ وہیں سے جو ہے تصوف کا آغاز اگر مانا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آدم کی جو تربیت کا آغاز ہوا وہ آدم علیہ السلام سے ہوا، اور اس کا جو ہے انتہا ہوا وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا انتہا ہوا۔ آپ اس کو دین بھی کہہ لیں کہ اگر دین کا آغاز پہلے پیغمبر حضرت آدم سے لیں تو دین کا انتہا اور دین کی مکمل جو ہے رسول پاک پر ہوا، تو یقیناً تصوف کا تعلق دین کی مکمل کرنے سے بھی ہے، اور اسی راستے سے ہو کر کے، جس راستے سے ہو کر کے دین تکمیل کو پہنچا، اس راستے کو ہم اگر تصوف کر لیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، چونکہ اسی راستے سے ہو کر کے دین مکمل ہوئی ہے۔ یہ بندوں کے لیے اللہ کی قربت اور وصلت کی راہ ہے، اور انسان کو منزل کمال پر پہنچاتا ہے۔ اسے راہ سلوک بھی ہم لوگ کہتے ہیں، اور راہ سلوک کی کسی نے 21، کسی نے 17، کسی نے 14 منزلیں بیان کی ہیں اپنے اپنے طریقے سے بزرگوں نے، لیکن کل ملا کے دیکھا جائے تو یہ راہ سلوک، یہ تصوف کی راہیں ہے، اور اسی راہ کو ہم لوگوں نے جو ہے راہ سلوک بھی نام دیا ہے، چونکہ راہ سلوک پہ چلنے والے جتنے بھی سالک ہوتے ہیں وہ تصوف کو سیکھ کر ہی، تصوف کو علم لے کر کے ہی، یا تصوف کی باتوں پر عمل کر کے ہی وہ منزل و مقصود کو پہنچتے ہیں۔ لہذا تصوف اسلام کا مغز کا نام ہے، اور کسی ہندو شخص نے جو ہے، کسی غیر مسلم شخص نے اپنے تحقیق میں یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح سے دودھ کا مکھن ہوتا ہے اسی طریقے سے اسلام کا اگر کوئی مکھن ہے یا گھی ہے تو وہ تصوف ہے۔ تو تصوف اصل چیز ہے، اصل جوہر ہے اسلام کا میرے بھائی، اور دین کا اصل جوہر بھی اس کو کہہ لیں تو برا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ بغیر تصوف کا علم سیکھے اور راہ طریقت پر چلے ہوئے، یعنی بغیر صوفی بنے ہوئے، کوئی کامیابی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہی ہے تصوف، اور کیا ہے؟ تصوف جو ہے اصل چیز ہے، اسلام کا اصل مغز ہے، دین کی اصل باتیں ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مین جوہر ہے، اصل جوہر ہے، جس کو سیکھ کر کے، جس پر عمل کر کے ہم اپنے راہ باطن کی صفائی کرتے ہیں اور اللہ کی قربتوں میں جو ہے بس جاتے ہیں اور اپنی منزل کمال کو حاصل کرتے ہیں، تو یہی تصوف ہے۔ اس طرح سے امید ہے کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، تمام بھائیوں کی باتیں آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ظاہری شریعت کا علم اور فقہ کا علم بھی ضروری ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر ظاہری شریعت کا علم اور فقہ کا علم نہیں ہو تو تصوف تکمیل کو نہیں پہنچتا، یعنی دونوں چیزیں چاہیے، تصوف کا علم بھی ضروری ہے اور فقہ کا علم بھی ضروری ہے۔ اس بات پر تمام بزرگوں کا اتفاق بھی ہے اور ہونا ہی چاہیے۔ اکثر و بیشتر آج کے ڈیٹ میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ تصوف کی باتیں تو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں شریعت کے بہت زیادہ خلاف بولتے ہیں، تو باتیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت آپ کو تصوف کے خلاف نہیں ہے، چونکہ صرف شریعت ظاہری چیز ہے اور طریقت باطنی چیز ہے، اور تصوف وہی ہے۔ لہٰذا کہیں نہ کہیں کچھ تو مسنگ ہوگا، لیکن ساری چیزیں مسنگ نہیں ہوگی۔ قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی، عدل و انصاف میں تبدیلی نہیں ہوگی، حق و باطل کی پہچان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ظاہری معنوں میں کچھ باتیں اٹپٹی بھلے لگتی ہے، لیکن جو اصل جوہر ہے وہ ایک ہی رہتا ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ظاہر جو چیز ہے وہ ظاہر والے لوگ سمجھ لیتے ہیں، لیکن باطن کی چیز کو سب نہیں سمجھتا ہے، اس لیے جب تک اس کی گہرائی تک اس کی پہنچ نہیں ہوگی، وہ اندر کی بات نہیں سمجھے گا، تو اٹپٹا تو لگے گا ہی، لیکن اٹپٹا لگنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق سے اگر آپ پیش آتے ہیں تو وہ چیزیں اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے دھیرے دھیرے۔ جہاں شریعت کا علم اور فقہ ایک طرح کا مان کے چلیے اس کو کہ اب ایک تھیوری ہے اور تصوف اس کا ایک پریکٹیکل ہے، تو دونوں چیزیں چاہیے تبھی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم تھیوری کو کریں اور پریکٹیکل نہیں کریں تو بھی بیوقوفی ہوگی، اور پریکٹیکل کو کریں اور تھیوری کو نہیں سمجھیں تو وہ بھی بیوقوفی ہوگی۔ دونوں چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ تو اس پر امید ہے کہ تمام تحقیقات آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، میرے طرف سے کوئی نئی بات اس میں خاص طور سے نہیں تھا، لیکن تقریباً باتیں جو ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اس موضوع پر پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ تصوف کا موضوع جنہوں نے بھی پوچھا ہوگا اس کی تشنگی بجھ گئی ہوگی اور پوری آسودگی ہو گئی ہوگی کہ تصوف دراصل ہے کیا۔ اب آخر میں دادا حضور کا ایک لفظ بیان کرتے ہیں۔ دادا حضور نے، ہمارے پیر مرشد سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اپنے کتاب میں لکھا تھا کہ تصوف جو ہے یقین کامل کا نام ہے۔ یہ بات حالانکہ اوپر میں کسی نے نہیں کہی، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن بات وہی ہے۔ یقین کامل اگر کسی شخص کو ہو جائے تو وہ اندر کی راہیں اس کے ہموار ہو جاتی ہیں، لیکن اگر سب کچھ ہو لیکن یقین کامل نہیں ہو تو اندر کے راستے ہموار نہیں ہوگی۔ لہذا دادا حضور نے ایک لفظ میں یہ بات واضح کر دی کہ تصوف اصل ہے کیا؟ یقین کامل کا نام ہے۔ تو یقین کامل جب ہو جاتا ہے انسان کو تو وہاں سے
تصوف کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں، طریقت کی راہیں کھلنے لگتی ہیں، اور سبھی منزلیں جو ہے طے ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تمام منازل پھٹافٹ طے ہوتا ہے، اور اللہ اور بندوں کے درمیان جو 70,000 ظاہری اور 70,000 باطنی جو حجابات ہیں، وہ جو ہے دھڑا دھڑ پردے ہٹنے لگتے ہیں، اور قربیت اور وصلت میں بندہ پہنچنے لگتا ہے۔ یقیناً یہ بات بہت ہی عمدہ ہے، اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو تصوف کا علم، تصوف کی سمجھ ہو، اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت و وصلت میں پہنچنے کا توفیق عطا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔